ریئل لائف میں کوئی کتنا دکھی ہے، کسی کو کتنی تکلیف ہے، وہ کتنے دکھ سے گزرا یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں سب کو ضرور یاد رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ عظمیٰ باجی کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ اس ٹائم عظمیٰ باجی کو آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور دعاؤں سے میں نے تقدیر بدلتے دیکھی ہے۔ ریسنٹلی آپ نے بھی کچھ منتھ پہلے میری ویڈیوز دیکھی تھیں جن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میری بھابھی ہیں وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں اور ڈاکٹرز نے مطلب کہ ختم کر دیا تھا سارا کچھ، کہ صرف یہ آپ کے پاس 2 دن اور 3 دن ایون کہ 2 منٹ کی مہمان ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے جو ہے نا بچانے والا بہت بڑا ہے۔ اور آج الحمدللہ میری وہی بھابھی جو ہے نا اپنے گھر میں ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی لائف انجوائے کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے پیرنٹس کو کچھ بھی نہ کرے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ایک ماں کا نعم البدل نہیں مل سکتا، کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان سے بڑھ کے اپنے بچوں کو کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا اور پیار نہیں کر سکتا۔ لاکھ پھپھیاں، ماسیاں، چاچیاں، تائیاں کر لیں، لیکن جو ماں باپ ہیں وہ ماں باپ ہیں، اور ماں سے بڑھ کے کوئی بھی اپنے بچے کو پیار نہیں کر سکتا۔ اور اس ٹائم عظمیٰ باجی کے بچوں کا کیا حال ہے، وہ کس کے پاس ہیں، کس کنڈیشن میں ہیں، خیر یہ تو میں نہیں جانتی، کیونکہ ان کے جو ہیں کانٹیکٹ نمبر وہ اس ٹائم بند ہیں، اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میرا جو ہے کسی کے ساتھ رابطہ ہو جائے، لیکن ابھی تک ان کی فیملی میں کسی کے ساتھ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، کیونکہ ان کے عظمیٰ باجی کے نمبر جو ہیں وہ اس ٹائم بند ہیں اور خود وہ اس ٹائم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ اچھا 1 ویک پہلے میری عظمیٰ باجی سے جب بات ہوئی تو بالکل بھی ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی، اور میرے خیال میں دور دور تک مطلب کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ عظمیٰ باجی جو ہیں وہ اس کنڈیشن میں آ چکی ہیں کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو کل ریسنٹلی میں نے جو ہے، کیونکہ میں اپنی ویڈیوز وغیرہ بھی یوٹیوب پہ نہیں لگا رہی تھی اور بالکل بھی میں یوٹیوب سے بہت دور تھی، میں کچھ بھی دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن کل جیسے ہی میں نے وہ سائمہ آپی کی سوشل کلک پہ میں نے ویڈیو دیکھی تو میرا سائمہ آپی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عظمیٰ باجی کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ مجھے لگا کہ شاید حلیمہ کہیں سو گئی ہے یا پھر کیا۔ تو بالکل مطلب کہ ابھی 1 ویک پہلے میری عظمیٰ باجی سے بات ہوئی ہے اور وہ بالکل ٹھیک تھیں، اور میں وہاں پہ جانے کی پلاننگ کر رہی تھی کہ میں کب جاؤں، کس ٹائم جاؤں، کیونکہ وہاں پہ کچھ کام تھا جو میں نے اور عظمیٰ باجی نے کرنا تھا۔ تو بہت خوش تھیں، بہت ہیپی تھیں، بہت اچھے سے بات بھی کی، اور تقریباً لیٹ نائٹ ہی ہماری بات ہوئی ہے، ایک دم سے بس ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور انہوں نے کسی چیز کی جو ہے وہ ٹینشن لی ہے، اور بیمار تو وہ پہلے سے تھیں، ان کو جوڑوں کا بھی مسئلہ تھا، دردیں وغیرہ ان کو ہوتی تھیں، آل ٹائم ان کے جو پاؤں تھے وہ سوجے ہوئے ہوتے تھے کافی زیادہ نا، اس کے باوجود وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے کام جو ہوتے تھے نا وہ خود کرتی تھیں، مطلب لوکل ٹریول کر کے اتنی دور جانا آنا یہ سارا کچھ کرنا۔ تو میں کہتی ہوں کہ سلام ہے اس بندی کو کہ اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جاتی تھی، ہیلپ کرنے کے لیے جاتی تھیں، اور آج اسی عظمیٰ کو آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ۔ بہت جلدی میں آپ کو وہاں پہ بھی جا کے نظر آؤں گی، کیونکہ میں نے جانا تھا، اور جب میری سائمہ آپی سے بات ہوئی تو کچھ دھرنے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، جس کی وجہ سے راستے میں بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جو ہے میں ابھی تک وہاں پہ نہیں گئی، لیکن جیسے ہی حالات کچھ بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ میں وہاں پہ ضرور جاؤں گی، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی میں دکھاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں پوری امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی جتنی بھی ٹینشنز ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ انسان ہر چیز نہیں بتا سکتا، نہیں دکھا سکتا، لیکن وہ اپنی لائف میں کتنی دکھی ہیں، کتنے ان کو دکھ ہیں، کتنی ان کو تکلیفیں ہیں، کتنی ان کو ٹینشن ہے، یہ آپ نہیں جانتے بالکل بھی، کیونکہ یہاں پہ تو وہ جب بھی آتی ہیں اسمائل کر رہی ہوتی ہیں، ہنس رہی ہوتی ہیں، ہاں البتہ کبھی کبھی وہ رونے بھی لگ جاتی ہیں، کیونکہ جس انسان کو حد سے زیادہ دکھ ہونا اور جب اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے تو وہ رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو ریئل لائف میں وہ کتنی دکھی ہیں، ان کو کتنے دکھ ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، یہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور تو بس یہی کہوں گی کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ پاک ان کو صحت دے،
ریئل لائف میں کوئی کتنا دکھی ہے، کسی کو کتنی تکلیف ہے، وہ کتنے دکھ سے گزرا یہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو بس میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اس بابا جی کے لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اپنے بچوں پہ جو ہے نا ان کو سلامت رکھے، کیونکہ ان بچوں کا اس ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو زندگی دے اور وہ ہزاروں سال جئیں. اور ضروری نہیں ہے کہ رشتے خون کے ہوتے ہیں. میرا ان کے ساتھ بہت ٹائم گزرا ہے، اور ہمیشہ میں نے یہی کہا ہے کہ عظمیٰ باجی میری بڑی بہن ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. آپ سب نے عظمیٰ باجی کے لیے بہت دعائیں کرنی ہیں، جس طرح سے آپ نے میری بھابھی کے لیے بہت سی دعائیں کی تھیں، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کی دعا قبول کی تھی اور کس کی دعا کس ٹائم کس کو لگ جائے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. اسی لیے آپ سب نے جو عظمیٰ باجی کے لیے بہت سی دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جلدی سے صحت یاب ہو کے وہ اپنے بچوں میں آئیں. آمین ثم آمین. اور ان کی جتنی بھی دکھ تکلیفیں پریشانیاں وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کا سایہ جو ہے نا ہمیشہ ان کے سر پہ سلامت رکھے. کیونکہ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ایک ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، ماں باپ نہیں ملتے. تو اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو، سب کی ماؤں کو جو ہے نا سلامت رکھے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.